السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو، ہم نے جو پیپر ایم او ڈی منسٹری آف ڈیفینس کا شروع کیا ہے کہ جو آج ہی کے دن مین 27/6/2021 کو لیا گیا ہے فار سب انسپیکٹر، فار سیکیورٹی سب انسپیکٹر، فار اسسٹنٹ سیکیورٹی سب انسپیکٹر، اس کا ایک پارٹ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ 20 ایم سی کیوز پہلے پارٹ میں ہو گئے ہیں، ابھی باقی ایم سی کیوز سیکنڈ پارٹ میں تمام کوشش کرتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ میں ہی تمام اپلوڈ کریں۔ اس کے ساتھ جو بھی کویسچن جس بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پیپر ہے نہیں اور یہ ایم سی کیوز تھرو واٹس ایپ، تھرو فیس بک ہمیں موصول ہوئے ہیں، تو یہ ایک عام پیج پہ ہم اس کی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ 20 ایم سی کیوز ہو گئے، ابھی شروع کرتے ہیں اسلامیات کی ایم سی کیوز سے، کویسچن نمبر 21 سے۔ کویسچن نمبر 21 میں یہ پوچھ رہے تھے، وہاں جو بھی تھا یا ابھی ہم نے 21 کر دیا، دیر آر ہاؤ مینی چیپٹرز ان ہولی قرآن، قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے چیپٹرز یہ اپنے یاد رکھنا ہے، پھر بھی آ سکتا ہے قرآن پاک میں ٹوٹل 114 چیپٹر ہیں، سو 114 واز اے کریکٹ آپشن۔ اسی طرح کویسچن نمبر 22، پریفیس آف قرآن، قرآن کا جو پریفیس ہے یہ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کو پریفیس آف قرآن کہتے ہیں، یہی قرآن پاک کا جو ہے ابتدائیہ سورہ ہے۔ اس طرح کویسچن نمبر 23، اسٹے ان عرفات، عرفات میں جو حج صاحبان جتنے بھی حاجی ہیں وہاں جو اسٹے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ تو وہاں پہ اسٹے کرنا فرض ہیں، فرض واز اے کریکٹ آپشن۔ اسی طرح کویسچن نمبر 24، تیمم کب فرض ہوا، کس جنگ میں تیمم فرض ہوا؟ تو ابھی تیمم کا یہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، اس کے جنگ کا تو پتہ نہیں، لیکن 4 ہجری کو جو ہے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ بھی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ گیا اور وہ پتہ نہیں کہ گم ہو گیا، تو اسی کے سرچنگ میں لگ گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہی پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ ہار ڈھونڈ سکے۔ پھر اس طرح صبح ہوا، اور جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا تو نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے جس علاقے میں انہوں نے اسٹے کیا تھا وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو فوراً آیتیں نازل ہوئی تھی تیمم کے بارے میں، اور مفہوم ان آیتوں کا یہ ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں یا پھر آپ جنابت کی حالت میں ہوتے اور پانی نہ ہو تو آپ تیمم سے کام لے سکتے، اور تیمم کا باقاعدہ طریقہ بھی بتا دیا، اور یہ سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ شارٹ سی بریف تھی۔ اب جنگ کس جنگ میں ہوا تھا تو یہ آپ خود کنفرم کر لے گا، مجھے بھی کمنٹ میں بتائے گا اگر کسی کو پتا ہو۔ اس طرح کویسچن نمبر 25، رابعہ بصری واز بورن، رابعہ بصری جو ہے یہ عراق بصرہ میں پیدا ہوئی تھی، آپشن عراق واز اے کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 26، اسلامک کیلنڈر لاسٹ منتھ، اسلامی کیلنڈر کا جو سب سے آخری مہینہ ہے وہ ذی الحج ہے، یا پھر ذی الحج لکھا لیکن یہ ذی الحج ہے۔ اسی طرح 27واں سوال، قرآن پاک ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن زبان میں سب سے پہلے قرآن پاک ٹرانسلیٹ ہوا تھا 1143 میں، دس واز اے کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 28، اسکیرڈ بکس آف ہندوستان یا ہندوازم، ہندو کی جو مقدس کتابیں ہیں وہاں پہ جو بھی کتابیں دی یہ تھی، آل آف دیز واز کریکٹ، آئی تھنک آل آف دیز آپشن وہاں پہ تھا، تو یہ تمام ہندو کی مقدس کتابیں تھی، آل آف دیز واز اے کریکٹ۔ اس طرح کویسچن نمبر 29، اسلامیات ان پاک اسٹڈی، اچھا جی، ملک کی تاریخ میں اسلامیات اور پاک اسٹڈی کو کب کمپلسری قرار دیا گیا کہ آپ اسکولوں میں، کالج، یونیورسٹیز میں، اسپیشلی اسکول کالجز میں آپ اسلامیات اور پاک اسٹڈیز ضرور پڑھایا کریں؟ تو یہ آئی تھنک اس پہلی بار جو ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں اس کا ذکر ہوا، لیکن جب میں نے سرچ کیا تو اس سے ابھی کمپلیٹلی کنفرم نہیں ہے یہ سوال بھی، کیونکہ پاک اسٹڈی ذوالفقار علی بھٹو 1971 کے دور میں کمپلسری قرار دی گئی تھی، اور اسلامیات کا نالج ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں، لیکن مجھے اتنا کنفرم ہے کہ آئی تھنک دونوں کی جو کمپلسری ہوئی 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں ہوئی ہے، بہرحال یہ آپ خود بھی کنفرم کر لیں۔ اس طرح اسلامیات کا ایک اور سوال، العصر، یہ جو سورہ عصر قرآن پاک میں، اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی ہے بائی دی پیسج آف ٹائم، دس واز اے کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 31، الکوثر، کوثر کی معنی ایبنڈنس کے ہیں، اس طرح سورہ کوثر قرآن پاک میں ہے، اس کی معنی ایبنڈنس ہیں۔ اور اسی طرح 32 نمبر سوال جو ملکی معاملات سے ریلیٹڈ ہے، عمر ایوب صاحب از دی منسٹر آف، عمر ایوب صاحب کس چیز کے منسٹر تھے؟ یہ پاور اینڈ انرجی کے لیے، ابھی ریسنٹلی اس کو چینج کیا گیا ہے، اور ریسنٹلی ابھی یہ ہو گئے ہیں اکانومک افیئر کے منسٹر بن گئے، لیکن آئی تھنک اکانومک افیئر وہاں پہ تھا نہیں، سو دس واز پاور اینڈ انرجی کے منسٹر تھے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 33 ورلڈ افیئر سے ہیں یا پھر کرنٹ افیئر سے، آسٹریلین اوپن چیمپئن شپ 2021 میل، آسٹریلیا کی جو چیمپئن شپ ہے میل 2021، یہ نویک جوڈوک
انہوں نے یہ جیتی ہے. نووک صاحب جو ہے یہ دس از واز اے چیمپئن. اس طرح کویشچن نمبر 35 وچ ون از دا ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اوشن بھی ہے اور سب سے ڈیپسٹ اوشن بھی ہے. سو پیسیفک واز اے کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 46 موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو پروب میگزین. ابھی ریسنٹلی پروبس میگزین کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان یہ رشیا کے ولادیمیر پوٹین صاحب ہیں. سو ولادیمیر پوٹین واز اے کریکٹ آپشن. اسی طرح کویشچن نمبر 37 فیفا 2001 فٹ بال ورلڈ کپ. فیفا کا 2021 کا ورلڈ کپ جو یہ ابھی قطر میں ہونے جا رہا ہے. قطر واز اے کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 38 CASA یہ کیا ہے؟ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا. یہ اس کی ایبریویشن ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا. 1000 یہ 1000 انہوں نے ایک پروجیکٹ پہ کام شروع کیا ہے. بجلی کا ایک منصوبہ ہے اور اس میں 4 ممالک ہیں. اس میں کرغستان، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان ہے. تو وہاں پہ کرغستان، پاکستان اور افغانستان تھا. چوتھے ملک کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو چوتھا ملک اس میں تاجکستان ہے. تاجکستان واز اے کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 39 چنکارا ڈیئر ان پیکاک فاؤنڈ ان. یہ چنکارا ابھی ریسنٹلی پنجاب کے ایک ڈیزرٹ میں انہیں چھوڑا گیا تھا کیونکہ یہ پاکستان میں نایاب ہیں یا کم پائے جاتے ہیں. تو یہ پیکاک اور چنکارا ڈیئر جو ہے یہ ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ماؤنٹینز میں پائے جاتے ہیں، ہمالیہ میں پائے جاتے ہیں یا پھر فارسٹ میں پائے جاتے ہیں، ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں، گرینری یا پلین ایریا میں پائے جاتے ہیں، ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں. اس طرح کویشچن نمبر 40 کومراٹ ویلی از لوکیٹڈ. کومراٹ ویلی جو ہے جو ٹورسٹ کے لیے ہے یہ اپر دیر میں ہے. اچھا جی ایک سوال یہاں پہ میں نے آئی تھنک لکھا نہیں ہے. ایک سوال اور بھی تھا ابھی اس سے یاد آیا کہ کسی بھی ملک کی اکانومی میں کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ وہ ٹورزم ہے کہ ایکسپورٹ ہے؟ ابھی یہ بھی آپ نے کنفرم کرنا ہے کیونکہ دونوں جو ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی میں اہم کردار آتا ہے. ٹورزم بھی ملک کے لیے کافی ضروری ہوتی ہے. اب جس طرح سعودی عرب کے لیے ہے تو حج یا عمرے کے موقع پہ سعودی عرب کے لیے کافی انکم جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اور اس طرح جتنے بھی خوبصورت ممالک یہ ٹورزم سے کافی پیسہ کماتے ہیں. اور ایکسپورٹ جو ہے یہ بھی اب اس کے متعلق بھی کچھ نہیں کیونکہ دنیا اب چائنا کو دیکھ لے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، امریکہ کو دیکھ لے. تو یہ ابھی آپ نے کنفرم کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کمنٹ میں کہ ایکسپورٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رول، اٹ پلے امپورٹنٹ رول ان ورلڈ اکانومی یا ان اے کنٹری اکانومی کہ ٹورزم ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. اچھا جی تو کومراٹ جو ہے یہ ایک ویلی ہے، یہ اپر دیر میں پائی جاتی ہیں. اپر سریا پہ لکھا ہے لیکن یہ اپر دیر ہے. اچھا جی کویشچن نمبر 41 ایران کرنسی. ایران کی جو کرنسی یہ ایرانین ریال ہے. ایران بھی ریال یوز کرتا ہے لیکن ایران کے ریال کو ہم ایرانین ریال کہتے ہیں. کویشچن نمبر 42 نیشنل برڈ آف پاکستان از چکور. پاکستان کا نیشنل برڈ چکور ہیں. اور کویشچن نمبر 43 کلیشز ایٹ وچ پلیسز ہیپنڈ آف چائنا. ابھی جون میں انڈیا اور چائنا کے بیچ جو کلیشز ہوئے تھے یہ گلوان ویلی یا گلوان وادی میں ہوئے تھے. تو وادی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس وادی پہ ہوئے تھے تو گلوان ویلی یہ اس کا کریکٹ آپشن تھا. کویشچن نمبر 44 چیف جسٹس آف پاکستان آن 1 دسمبر. ابھی 1 دسمبر تک چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے یہ گلزار احمد صاحب تھے. اور اس طرح 45واں سوال سپیک کے اکانومک زون کتنے ہیں؟ تو سپیک کے اکانومک زون 9 ہے جس پہ ابھی کام جاری ہے. 9 اکانومک زون آف سپیک آر دیئر. اچھا جی 46واں سوال 7 سائڈ شیپ جس کے 7 سائڈ ہو اس شیپ کو ہم ہیپٹا ہیڈرل کہتے ہیں. ہیپٹا ہیڈرل ہیپٹا ہیڈرل واز اے کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 47 شارٹیسٹ ڈے سب سے چھوٹا دن جو یہ 22 دسمبر کو ہوتا ہے یا پھر یہ 22 دسمبر پہ واقع ہوتا ہے. 22 دسمبر واز اے شارٹیسٹ ڈے. اس طرح کویشچن نمبر 48 نمبر آف آرٹیکلز یہاں پہ ارائیول لکھا ہے یہ آرٹیکل ہیں. نمبر آف آرٹیکل 1973 کنسٹیٹیوشن آر. 1973 کے کنسٹیٹیوشن آئین میں 280 آرٹیکل ہے. یہاں پہ ارائیول ورڈ لگ گیا ہے غلطی سے. یہ آرٹیکل ہیں 280 آرٹیکل ہیں. 280 واز اے کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 49 فرسٹ اسٹیٹ بینک فیمیل مینیجر. پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک کی فرسٹ فیمیل مینیجر تھی شمشاد اختر صاحبہ تھیں. اور اسی طرح کویشچن نمبر 50 ویئر از ماؤنٹ ایوریسٹ. ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں. نیپال واز اے کریکٹ آپشن. اور کویشچن نمبر 51 51ویں سوال میں یہ پوچھ رہے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے انڈیا میں. اور 52واں سوال سن رائز اینڈ سن سیٹ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے ہے. ایٹ اٹ ایکسس روٹیشن آف ارتھ ایٹ اٹ ایکسس. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی تھا کہ سیزن چینج کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو سیزن چینج ارتھ کی ریولوشن کی وجہ سے ہوتی ہے اراؤنڈ دا سن. تو جب ارتھ ریولوشن کرتی ہے اراؤنڈ دا سن اس سے سیزن چینج ہوتے ہیں. جبکہ اگر ارتھ روٹیشن کرے اراؤنڈ اٹ ایکسس تو اس سے دن اور رات یا سن سیٹ یا سن رائز ہوتا ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 53 فٹف اسٹینڈ فار. سو فٹف جو ہے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لیے اسٹینڈ ہوتا ہے. کمپیوٹر سے MCQs آئے تھے. کمپیوٹر کے MCQs میں ایک سوال تھا کویشچن یہاں پہ ہم نے 55 کا دیا وہاں پہ جو بھی تھا.
فرسٹ کمپیوٹر لینگویج، تو کمپیوٹر لینگویج میں جو فرسٹ کمپیوٹر جو لینگویج یوز کرتے تھے وہ فورٹین تھے، فارمولا ٹرانسلیٹنگ سسٹم کہا جاتا تھا اس کو، یہ لینگویج وہ یوز کرتے تھے فرسٹ کمپیوٹر میں. اور اس طرح کویشچن نمبر 56، انٹرنل ہارڈ ڈسک میموری از، انٹرنل ہارڈ ڈسک میموری جو ہے یہ نان والیٹائل ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 57، ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈ فار، ایچ ٹی ایم ایل جو ہے یہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے لیے یوز ہوتا ہے. اور کویشچن نمبر 58، یو آر ایل اسٹینڈ فار، یو آر ایل جو ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اسٹینڈ ہوتا ہے. اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال، باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. کویشچن نمبر 59، کمپیوٹر اسٹوریج ڈیوائسز آر ٹو، کمپیوٹر کی جو اسٹوریج ڈیوائسز ہے یہ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک پرائمری اسٹوریج ہوتا ہے اور جس کو ہم ریم بھی کہتے ہیں، اور ایک سیکنڈری جس کو ہم یو ایس بی کی شکل میں یا کسی بھی ایکسٹرنل اسٹوریج کی فارم میں ہم کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں. So these were MCQs of today test of Inspector Post of MOD Ministry of Defense. ہوپفلی جس نے بھی پیپر اٹیمپٹ کیا ہو اس کے لیے یہ MCQs ہیلپ فل ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے پیپر میں پھر سے ریپیٹ ہو جائیں، یہ انفارمیشن کے لیے ضروری ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کوئی بھی چینل پہ نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے آپ کی تیاری ہوتی رہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.